الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعارفین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمعِ نبوت کی پروانوں، اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، سب سے پہلے مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی اور دوسرا معنی پاک و صاف ہونا یا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی لغوی اعتبار سے پاکیزگی، طہارت اور پاک و صاف ہونا یا کرنا ہے، یہ دو معنی ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال ستھرا ہو جاتا ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی نشو و نما اور بالغی ہے، جس میں کسی کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ آپ مال کو زکوٰۃ کے ذریعہ پاک و صاف کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے تو مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اور بھی زیادہ کر دے گا، اور بھی زیادہ اس کی برتری ہو جائے گی، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسرے مقام پر متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے، تقوی والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، پرہیزگاروں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہے، تقوی والا وہ ہے جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے، جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے، یعنی خرچ کرے۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مال و جائیداد اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ پیسہ وغیرہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کہتا ہے کہ میرے مال میں سے تم میری راہ میں خرچ کرو، تم میری راہ میں
اس کو خرچ کرو، تو یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ متقی لوگوں کی صفت ہے۔ اے لوگوں، پہلی آیت کریمہ سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی آیت وَارْكَعُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سے ہمیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور دوسری آیت کریمہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس کے ذریعہ ہمیں تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، متقی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پہلی آیت سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، دوسری آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ متقی ہونے کے لیے، پرہیزگار ہونے کے لیے، تقویٰ والا ہونے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ آپ کو اگر متقی بننا ہے تو صرف نماز سے معاملہ نہیں بنے گا، آپ کو اگر متقی بننا ہے تو روزوں سے صرف معاملہ نہیں بنے گا، آپ کو اگر تقویٰ والا بننا ہے تو حج کو ادا کرنے سے آپ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو متقی بننا ہے تو آپ کو زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں جو غریبوں کا حق ہے ان تک ان کا حق پہنچانا پڑے گا، تب جا کے تم متقی بن سکتے ہو، تب جا کے تم پرہیزگار بن سکتے ہو، تب جا کے تم تقویٰ والے بن سکتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ آج ہم نے اس کو کمزور کر دیا۔ جس طریقے سے نماز اسلام کی بنیاد میں سے ایک رکن ہے، بنیادی چیز ہے، جس طریقے سے حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس طریقے سے روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ایک پائے کا کام ہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، اور چوتھے نمبر پر حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی ان کو پلر مانا گیا ہے۔ حضرات محترم، تو جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں حج ہے، وہیں پر ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور نماز قائم کرنے کے بعد سب سے اہم جو فرض ہے، سب سے اونچا جو فرض ہے، ایمان لانے کے بعد، نماز قائم کرنے کے بعد سب سے اونچا اگر کوئی فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کا ہے۔ یعنی زکوٰۃ اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے، نماز کے بعد جس کا درجہ ہے، ایمان کے بعد، نماز کے بعد جس کا درجہ ہے تو وہ زکوٰۃ کا بتایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ایمان اور اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، وہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اپنے اوپر لازم کرنی ہے۔ زکوٰۃ سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی پڑے گی۔ حضرات محترم، بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 روپیہ میرے پاس تھا تو اس میں سے 2.5 روپیہ چلا گیا، میرے پاس 1000 روپیہ تھا اس میں سے 250 روپیہ چلا گیا، ہم یہ 25 روپیہ چلا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں 1,00,000 روپیہ تھا میرے پاس اور 2,500 روپیہ چلا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں، مگر یہ آپ کا اللہ کی راہ میں دینا کمی کا باعث نہیں بنتا ہے، آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ میرا پیسہ چلا جاتا ہے، ہم کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے، ظاہر تو یہ ہے، مگر باطن میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو پیسے بچ جاتے ہیں اللہ اس میں اور بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ اس مال کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس مال میں اور بھی ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے مال نکالنے کی عادت بناؤ، لوگوں کو ان کا حق پہنچانے کی عادت بناؤ، اور سب سے زیادہ حقدار میں ہر سال کہتا ہوں کہ آپ کے کنبے والے ہیں، آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دینا شریعت نے کہا ہے، وہ لوگ آپ کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایسا کیوں شریعت نے کہا کہ پہلے اپنے پاس جو لوگ ہیں ان کو دیکھو، بعد میں دوسروں کو دیکھو؟ ایسا کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہم دوسروں کو نہیں جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ مگر گھر کے اندر جو بھائی ہوتے ہیں، جو بہن ہوتی ہے، جو لینے کے حقدار ہوتے ہیں، ان کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں کہ یہ کس غربت کی چکی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے شریعت نے سب سے پہلے اگر کسی کو زکوٰۃ لینے کا حقدار بنایا ہے تو ہمارے گھر والوں کو بنایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو مضبوط کرو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال کرو کہ آپ کے گھر کے اندر کون زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، اس کو پہلے دیکھو۔ حضرات محترم، زکوٰۃ لینے کا حقدار وہ ہے کہ جس کے پاس مالک نصاب یعنی ساڑھے 52 تولہ چاندی کے برابر یا ساڑھے 100 تولہ سونے کے برابر اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، اتنی ملکیت اس کے پاس نہیں ہے، اتنی مالیت اس کے پاس نہیں ہے، ایسے کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس ساڑھے 52 تولہ چاندی کے مقدار پیسہ نہیں ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ اور شرعی فقیر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہر کاسٹ میں ہو سکتا ہے، ہر سماج میں ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ صرف سید کو نہیں دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ صرف ہاشمی کو نہیں دی جا سکتی ہے، ورنہ شرعی فقیر شریعت نے جس کو فقیر کہا ہے وہ کسی بھی کاسٹ میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی ہی مثال دوں، میں پٹیل ہوں، میرے سماج میں بھی شرعی فقیر ہو سکتا ہے، آپ کی الگ الگ نعت ہے اس کے اندر بھی شرعی فقیر ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ جس سے وہ ساڑھے 52 تولہ چاندی خرید لے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو، وہ شرعی فقیر ہے۔ ایسے انسان کو ہمیں مدد کرنی چاہیے، ایسے انسان تک اپنے مال کی زکوٰۃ کو پہنچانا چاہیے۔ آج تو لوگ شرعی فقیر نہیں ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم تک پہنچاؤ، لوگ لینے چلے جاتے ہیں۔ تحقیقات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، اپنی زکوٰۃ کو اسی جگہ پر دو جو لینے کے حقدار ہے، تاکہ لینے والے کا حق بھی ادا ہو جائے اور تمہاری زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ لینے والا تو لے لے گا، گنہگار وہ بھی ہوگا، گنہگار آپ بھی ہوں گے، پیسہ بھی چلا جائے گا اور آپ کے سر پر زکوٰۃ کا بوجھ ایسا کا ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے ان باتوں کے اندر تحقیقات بہت ضروری ہوتی ہے، اور تحقیقات کرنے کے بعد اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شرعی طور پر لینے کا حقدار ہے تو اسے زکوٰۃ دے دی جائے، اور زکوٰۃ دینے کے بعد پتہ چلے کہ یہ حقدار نہیں تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زکوٰۃ کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے تحقیقات کرو۔ ہم 10-20 روپے کی چیز لینے جاتے بہت تحقیقات کرتے ہیں، ہم چپل وغیرہ لینے جاتے ہیں 10 دکان گھومتے ہیں، اس کے بعد چپل کو خریدتے ہیں۔ ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے۔ حضرات محترم، تو شریعت کے معاملے میں بھی تحقیقات کیا کرو۔ ہر آنے والے کو اپنے زکوٰۃ کا مال مت دو، بلکہ تحقیقات کرو، اور تحقیقات کرنے کے بعد شریعت کے مطابق اگر لینے کا حقدار ہے تو اسے ضرور زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ، حضرات محترم، زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمت اور غرض و غایت کے تعلق سے قرآن پاک میں متعدد جگہوں کے اوپر نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کا کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم
رزقناہم ينفقون۔ اور اس قرآن میں ہدایت ہے در والوں کے لیے، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرے۔ اسی طریقے سے کئی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، زکوٰۃ دینا مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ایمان اور نماز کے بعد کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی متقین کی علامت ہے، پرہیزگاروں کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، تقوی نہیں مل سکتا۔ دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بعد موت یعنی مرنے کے بعد حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ابھی اپنے ہاتھ سے پیسہ نہیں چھوڑتے ہیں، مگر مرنے کے بعد ان کو افسوس ہوگا، مرنے کے بعد ان کو ندامت ہوگی۔ اس لیے دنیا کے اندر آپ کے پاس جو مال ہے اور غریبوں کا جو آپ کے پاس حق ہے ان تک پہنچاؤ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بار بار توجہ دلاتا ہے، اس مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ دینے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اور اس جملے کو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سر کو جھکا لیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی سر جھکا لیا اور رونے لگے۔ معلوم نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر قسم کھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد چہرے انور پر خوشی کے آثار نمودار تھے اور ارشاد فرمایا، جو بندہ پاس نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جا۔ نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، روزوں کی پابندی بھی ضروری ہے اور ساتھ میں مال کی زکوٰۃ کی بھی پابندی ضروری ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے۔ جو ان دونوں کو ادا نہ کرے سخت گنہگار ہے، اور ان کے علاوہ صدقہ نافلات وغیرہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو چند مسائل بھی بتا دوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، مسلمان حاجت مند کو یعنی ضرورت مند کو اس کا مالک بنا دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا کھلا دے اور کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کئی ایسے معاملات ہیں کہ لوگ مالک نہیں بناتے ہیں، لوگ صرف سونپ دیتے ہیں کہ میری زکوٰۃ ہے۔ مالک بنانا اس میں بہت ضروری ہے۔ جس کو بھی آپ زکوٰۃ دیں اس کو آپ کو مالک بنانا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی تہجین و تکفین یعنی کفن دینے کے لیے، دفن کرنے کے لیے یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے۔ فقیر کو مالک بنانا نہ پایا گیا، یعنی اگر کسی نے میت کے کفن کے لیے پیسہ دے دیا، میت کے دفن کے لیے پیسہ دے دیا، مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ فقیر کو مالک بنانا نہ پایا گیا۔ جب فقیر مالک نہ بنا تو آپ کو یہ زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ اگر ان امور میں خرچ کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ فقیر اپنی طرف سے جہاں بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، جہاں بھی صرف کرنا چاہے وہ صرف کر سکتا ہے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کو ثواب ملتا ہے، دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے وہ مال تجارت یعنی بیوپار کا مال، تجارت کے لیے رکھا ہوا مال، اسے دیکھا جائے کہ اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں کہ چاندی یہ ایک نصاب ہے
اور دوسرا سونا، یہ ایک نصاب ہے، دونوں الگ الگ نصاب ہیں، دونوں جوڑنا نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی بھی ہو، 7.5 تولہ سونا بھی ہو تب جا کے زکوٰۃ فرض ہوگی، ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے دماغوں میں چل رہا ہے۔ ایک نصاب کا مکمل ہونا ضروری ہے، یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی تو آپ کے ہاں قرض سے پھر فارغ ہونا چاہیے، اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہونا چاہیے، اور حاجت اصلیہ یعنی ضروریاتی زندگی کے سامان سے بھی زیادہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پیسہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، کسی کے پاس تھوڑا چاندی ہے اور تھوڑی نقد رقم ہے تو ان ساروں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ان ساری چیزوں کو اگر ملا لیتے ہیں، 1 تولہ سونا ہے، چند گرام چاندی ہے، تھوڑا نقد پیسہ ہے، ساروں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بن جاتی ہے پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ کب ہے؟ 1 سال گزر جانے کے بعد، مثال کے طور پر ابھی میرے پاس آج 11واں چاند ہے اور ابھی 1:25 ہوئی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ جس سے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں، اور آئندہ سال 2024 میں اسی وقت 1:25 اور 11 چاند کو اتنا پیسہ میرے پاس باقی بچتا ہے کہ جس سے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں، تو میرے اوپر زکوٰۃ دینا یہ فرض ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ تو 11ویں چاند فرض ہوئی، نکالنا واجب ہو گیا، مگر پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا سال نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ میری زکوٰۃ نکل رہی ہے تو میں ابھی تھوڑا دے دوں، پھر جب کسی کو ضرورت پڑے گی تب دوں گا، پھر کسی کو ضرورت پڑے گی تب دوں گا، پھر کسی کو ضرورت پڑے گی تب دوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ جتنی بھی تاخیر کریں گے، جتنی بھی دیر کریں گے، اتنے زیادہ آپ گنہگار ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دی جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کبھی میری زکوٰۃ میں نے آج نکال دی، اب آئندہ سال کے لیے مجھے زکوٰۃ نکالنے کا جو وقت ہے وہ پورا سال میرے پاس ہے، جس کو ایڈوانس زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ آپ جب بھی آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے پہلے سے آپ اس کو زکوٰۃ دیتے رہے، نیت بھی کرتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، نیت کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، پھر جب یہ 11واں چاند آئے گا اس وقت آپ حساب کر لے کہ میں نے پورے سال کے اندر ایڈوانس کے اندر کتنی زکوٰۃ دی ہے، اور جو باقی بچ جائے اس کو بھی آپ 11ویں چاند ادا کر دے، اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ورنہ تاخیر کرنے میں، ورنہ دیر کرنے میں آپ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائیوں میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر میں اس مسجد کا امام ہوں تو امام کے نام پر یعنی امامت کی وجہ سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یا اذان دینے کے نام پر مؤذن کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا جگانے کے نام پر لوگ سحری میں جگانے والے کو زکوٰۃ اور فطرہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفن دینے والے کو کفن کے نام پر زکوٰۃ اور فطرہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر کھودنے والے کو زکوٰۃ اور فطرہ قبر کی وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ قبر کھود رہا ہے، یہ اذان دے رہا ہے، یہ امامت کر رہا ہے، یہ سحری میں ہمیں جگا رہا ہے۔ یاد رکھیے اس طریقے سے اگر لینے والے صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اور اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ نے صدقہ فطر دے دیا، تو آپ کا صدقہ فطر بھی ادا نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کاموں کی وجہ سے، کفن دینے کی وجہ سے، میت کو نہلانے کی وجہ سے، قبر کھودنے کی وجہ سے، سحری میں جگانے کی وجہ سے، امامت کی وجہ سے، مؤذن کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے شریعت نے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔
شریعت میں ان کاموں کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ تم زکوٰۃ دو۔ ہاں لینے والا حقدار ہے، چاہے وہ مؤذن ہو یا غیر مؤذن ہو، چاہے وہ سحری میں جگاتا ہو یا نہ جگاتا ہو، چاہے کوئی بھی کام کرتا ہو، اگر وہ لینے کا حقدار ہے اور آپ دے رہے ہیں تو آپ کا دینا بھی قبول ہو جائے گا، لینے والے کا بھی قبول ہو جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سحری میں جگاتا ہے اس لیے مجھے صدقہ فطر دینا پڑے گا، یہ غلط بات ہے۔ سحری میں جگانا اگر اس کا کام ہے تو اس کو للہ خوشی سے جو بھی آپ دینا چاہے دے دو، یہ اور بات ہے۔ مؤذن اذان دینے والا ہے یا مسجد کی صاف صفائی کرنے والا ہے، خوشی سے آپ کو اگر دینا ہے تو دے دیجئے، جتنا بھی نہ دے دیجئے۔ اور میت کو اگر میت کے لیے قبر کھودنے والا ہے، خوشی سے آپ کو جتنا بھی دینا ہے دے دیجئے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ مگر یہ زکوٰۃ حقیقت میں غریبوں کا حق ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔